ایک یورپ کے ڈاکٹر صاحب تھے، وہ کہتے ہیں کہ میں اسلام کے بارے میں پڑھنا نہیں چاہتا تھا، مجھے بتایا ہی نہیں گیا تھا، لیکن کسی عالم نے مجھے بتایا کہ اسلام کے بارے میں پڑھو۔ وہ یورپ کے ڈاکٹر صاحب عیسائی تھے، وہ کہتے ہیں جب میں نے اسلام کے بارے میں پڑھنا شروع کیا تو میں نے پہلے دن اسلام کے بارے میں نبی علیہ السلام کی سیرت کا ایک واقعہ پڑھا تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ وہ ایک واقعہ کیا تھا جو ایک عیسائی غیر مسلم کو مسلمان ہونے پہ مجبور کر گیا؟ وہ واقعہ یہ البدایہ والنہایہ میں موجود ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنے گھر سے باہر نکلے، اس واقعہ کو پڑھ کے غیر مسلم مسلمان ہو گیا۔ میرے آقا علیہ السلام ایک دن اپنے گھر مبارک سے باہر نکلے تو نبی علیہ السلام نے ایک بازار کو دیکھا، وہ کپڑے بیچتا تھا۔ نبی علیہ السلام نے 4 درہم کا اس سے کپڑا لیا، نبی علیہ السلام نے وہ کپڑا زیب تن کیا۔ نبی علیہ السلام جا رہے تھے تو انصاری کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ قمیض مجھے عطا فرما دیں، رب آپ کو جنت سے اعلیٰ قمیض عطا کرے گا۔ منگتے حالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات ہی نہ پوچھو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو قمیض ابھی نہیں لی تھی وہ سوال کرنے والے کو عنایت کر دی۔ نبی علیہ السلام نے کے بعد 4 درہم اور تھے، 4 درہم کی ایک اور قمیض خرید لی۔ نبی علیہ السلام وہ قمیض لے کے آ رہے تھے کہ راستے میں دیکھا کہ گلی میں ایک بچی کھڑی رو رہی تھی۔ میرے آقا علیہ السلام تو روتوں کو ہنسانے آئے تھے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اس بچی کو روتی کیوں ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری مالکن نے مجھے بھیجا تھا تیل لینے کے لیے، میں تیل لے کے آ رہی تھی، ٹھوکر لگی ہے، تیل گر پڑا ہے، اس لیے میں کھڑی رو رہی ہوں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کتنے کا تیل لے کے آئی تھی؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 درہم کا۔ نبی علیہ السلام نے 2 درہم لیے، فرمایا نیا تیل لے جاؤ اور اپنے گھر میں چلی جا۔ نبی پاک علیہ السلام نے 2 درہم دیے، حضور علیہ السلام تشریف لے گئے۔ کچھ دیر کے بعد نبی علیہ السلام آئے تو وہ بچی کھڑی رو رہی ہے۔ نبی علیہ السلام فرمانے لگے تیل تو میں نے تجھے دے دیا ہے، یعنی تیل کے پیسے تو دے دیے ہیں، تو ابھی بھی کھڑی رو رہی ہے۔ اس نے کہا غریب نواز اب اگر تیل لے کے چلی بھی گئی میری مالکن مجھے مارے گی اور کہے گی تو کام چور ہے، جان بوجھ کے دیر سے آئی ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مار تو پھر مجھے پڑ ہی جائے گی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے گھبرا نہ، میں تیرے ساتھ تیرا سفارشی بن کے جاتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس بچی کے ساتھ اس کے سفارشی بن کے گئے۔ اس نے کہا جی وہ میرے مالکن کا گھر ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے دروازے پہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا، جواب نہ آیا۔ دوسری بار سلام کیا، جواب نہ آیا۔ تیسری بار سلام کیا تو جواب نہ آیا۔ حد 3 بار ہی ہے، آپ نے کسی کو کال بھی کرنی ہو تو حد 3 بار کرے، یہ نہیں کہ 50 کالیں ایک ہی وقت میں آپ کر دیں۔ 3 دفعہ آپ کسی کے دروازے کو کھٹکھٹائیں، جواب ملے تو ٹھیک ورنہ واپس لوٹ آئیں۔ نبی علیہ السلام نے 3 بار سلام کیا، جواب نہ آیا تو نبی علیہ السلام واپس پلٹنے لگے۔ اتنے میں مکان کا جو مالک تھا وہ باہر آ گیا۔ باہر آ کے اس نے کہا جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی علیہ السلام فرمانے لگے میں نے 3 بار سلام کیا، تم نے جواب نہیں دیا۔ عرض کیا آقا میں نے جواب جلدی اس لیے نہیں دیا کہ آپ سلام کرتے جائیں گے رب رحمت نازل کرتا جائے گا، اس لیے میں نے جلدی جواب نہیں دیا۔ نبی علیہ السلام فرمانے لگے یہ تمہاری لونڈی ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری لونڈی ہے۔ نبی علیہ السلام فرمانے لگے اس کو مارنا نہ، اسے کچھ کہنا نہ، یہ تیل لے کے آ رہی تھی، اس کا تیل رستے میں گر پڑا اور اسے مارنا نہ اس لیے کہ میں اس کا سفارشی بن کے آیا ہوں۔ اتنے لفظ میرے آقا علیہ السلام نے کہے تو وہ مالک کہنے لگا آقا اگر آپ سفارشی بن کے آئے ہیں میں صرف اس کو معاف ہی نہیں کرتا، اللہ کے لیے آزاد ہی کرتا ہوں۔ میرے آقا علیہ السلام اتنے راضی ہوئے، حضور فرمانے لگے اگر تو اللہ کی رضا کے لیے اس کو آزاد کرتا ہے تو جا میرا رب تجھے جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی خوشخبری اس کو سنائی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا واقعہ جب اس غیر مسلم نے پڑھا وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا اور کہنے لگا کہ اس نبی پاک علیہ السلام کی سیرت اتنی اعلیٰ ہے تو میں کیوں نہ اس نبی کا غلام اور امتی بن کے اپنے لیے جنت کا راہ ہموار کر دوں۔